اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ رنج دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد تمہیں اس آزمائش سے نکال دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ تم ہر بار کیا سوچ کر صبر پہ آمادہ ہو جاتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ایمان کو کمزور اور ضبط کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قبولیت کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور دعا کی توفیق تو اسی لیے دی جاتی ہے کہ تم بار بار مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بار بار عطا کریں۔ کوئی بھی طوفان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ارے اللہ سبحانہ و تعالی تو بہت پہلے ہی قبول کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو تمہارا بار بار مانگنا پسند ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر انتظار کے بعد جو تمہیں اجر ملے گا وہ تم سوچ نہیں سکتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی، بس صبر کرو، توکل کرو، یقین سے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتی رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد تمہارے اس بے چین دل کو قرار دے دیں گے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ممکن ہے اس مسئلے کا آخری حل اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت بڑا معجزہ ہو، لیکن اس سے پہلے جو ہے تمہیں تھوڑی سی آزمائش سے گزرنا ہو۔ یہ آزمائش تمہیں بدل کے رکھ دے گی۔ تم دیکھ لینا، تم اپنے اندر ایک بہترین انسان پاؤ گی، انسان جو چاہے کرنے سے قاصر ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، پھر بھی ہم جو ہے قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگا لیتے ہیں۔ انسان تو انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، تو بس اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی امیدوں کو جوڑ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے امید لگاؤ گے، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ بس توکل اور یقین رکھنا۔ دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس تو بہت ہی مضبوط سہارا ہے جو کہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ تھامے رکھتے ہیں، پھر چاہے جو ہمارا سہارا ہے وہ منہ پھیر لے، میرے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی کچھ بھولتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اکیلا چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کی گئی دیری جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ جب یہ صبر کے اشارے تمہیں ملنے لگ جاتے ہیں اور سجدے تمہارے طویل ہو جاتے ہیں، دعا کرنے کا تمہارا دل کرتا ہے، تو بس سمجھ جانا کہ اسی لمحے میں تمہاری دعا نے مکمل ہو جانا ہے۔ اسی وقت جو ہے اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں پلٹ دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے، اور بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے مشکلات آسان کر کے تمہاری کہانی کو مکمل کر دیں گے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو آج کے دن جمعہ مبارک کی بہت ساری مبارکباد دینا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں، آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، اور میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے آگے کی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میری پیاریوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے چند سوالات شامل کروں گی، اور میری پیاری ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، کیسی ہیں آپ ہی؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہی، میں ایک بار وضو کر لیتی ہوں، پھر آپ ہی دوبارہ سے جو ہے مجھے بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے نہیں دھویا، یا آپ ہی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فیس کو صحیح سے واش نہیں کیا، پلیز آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ آج کل سردیاں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ ہی میں اس چیز کو اپنا کنٹرول کرنا چاہتی ہوں۔ سب
لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں وسوسے آتے ہیں تو پلیز مجھے کچھ ایسا بتائیں جس سے میں ان وسوسوں کو کنٹرول کر سکوں، جو میری عادت بن چکی ہے اس کو میں کس طریقے سے جو ہے ختم کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے سوال کو ضرور شامل کیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا یہ جواب دینا چاہوں گی کہ آپ جو ہے پراپرلی ایک بار وضو کر لیا کریں۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ نے وضو کر لیا ہے پراپرلی ایک بار، تو اس کے بعد جو ہے آپ کے وسوسے خیالات نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جب آپ وضو کر رہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں بہن کو یا اپنی امی کو جو ہے اپنے پاس کھڑا کر لیں اور آپ جو ہے پراپرلی وضو کریں۔ اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ کو وسوسے آئیں گے بھی یا آپ کے اندر یہ خیال آئے گا بھی کہ آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا، تو آپ کی امی یا آپ کی بہن اس ٹائم آپ کے پاس موجود ہوں گی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں تم نے جو ہے وضو ٹھیک کر لیا ہے۔ تو پھر میری پیاری بہن یہ ٹپ جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئے گی۔ بیٹا جی، اگر آپ کو بار بار وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ OCD کی علامت بھی کہلائی جاتی ہے۔ میرے پاس کافی اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں OCD سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو میری پیاری اس کے لیے جو ہے کچھ تھیراپیز ہوتی ہیں، اور تھیراپیز یہ ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک چیز پر پختہ رکھا کریں۔ ایگزامپلز میں آپ کو یہ دیتی ہوں، اکثر آپ نے گھر میں آپ کے لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار وہ لاک کرتے ہیں ڈور، وہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ پھر دوبارہ سے لاک کرتے ہیں، اور اگر وہ لاک کر بھی لیں تو وہ بار بار چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ کو واش کر لیا ہے، پھر آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ دوبارہ اس پلیٹ کو واش کرتے ہیں۔ آپ نے گلاس واش کر لیا لیکن آپ کو وہم آتے ہیں کہ نہیں یہ گلاس جو ہے صحیح سے واش نہیں ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری جو علاماتیں ہیں یہ OCD کی آ جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہن، آپ جو ہے ان چیزوں کو یہیں پر کنٹرول کر لیں گی تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میری پیاری بہن یہ آگے بہت زیادہ جو ہے انسان کی لائف میں جو ہے اس چیز کی پرابلم بن جاتی ہے، اور جو آپ کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ نے مجھے لگتا ہے کہ شاید سوال میں تھوڑا سا مینشن کیا وضو سے ریلیٹڈ۔ مجھے پتا ہے کہ جب انسان کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایسی اور بھی پرابلمز ہوتی ہی ہیں، تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اس چیز کو آپ لوگ کنٹرول کر لو گے تو یہ کنٹرول ہو جائے گی، نہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آگے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے آپ لوگ تیسرا کلمہ بھی پڑھا کریں، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا استغفار بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کو یہ میں بتا رہی ہوں، اگر تیسرا کلمہ ظاہر ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک جگہ پر بیٹھیں گے تو پھر پڑھیں گے، تو آپ لوگ چلتے پھرتے بھی جو ہے نا استغفار کیا کریں۔ اسٹوڈنٹس کو ماشاءاللہ سے بتایا ہے، اور جس چیز کو میں بتا رہی ہوتی ہوں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے ہیلپ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی فیملی میں بھی یا کوئی بھی ریلیٹیوز میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں پیاریو، آپ لوگ ان کو بھی بتا سکتے ہیں کس طریقے کی جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر غور کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ میری پیاریو، اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، کیسی ہیں آپ ہی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ ہی اگر کسی انسان نے ہمارے ساتھ اتنا زیادہ برا کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہی ہماری زندگی ہی برباد ہو کے رہ گئی ہے، تو آپ ہی کیا پھر بھی ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے؟ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ ہی میں جو ہوں جس دن سے آپ نے بتایا ہے معاف کرنے کے بارے میں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہی میرا دل کسی طریقے سے جو ہے ان کو معاف کر دے اور آپ ہی میں پرسکون ہو جاؤں۔ مجھے انتظار رہے گا میرے جواب کا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، دیکھو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ جب مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس موقع پر جو ہے کسی کو معاف کر دینے میں میرے لیے بھی آسانی ہے، ان کے لیے بھی آسانی ہے، کیونکہ میری پیاریوں جب تک انسان سمجھتا ہے نا کہ اس کا مکافات عمل اس دنیا میں نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پر جو ہے نا کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم نے وہ جو بندہ تھا یا وہ بندی تھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، تم معافی مانگ لو۔ لیکن اگر پھر بھی وہ انسان جو ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں میری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ تو نارملی سب کے لائف میں ہو ہی رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ پاک ہی احساس دلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہی جو ہے دلوں میں محبت بھی ڈالتے ہیں، اور اللہ پاک ہی دلوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن، آپ کے دل میں اگر یہ خیال آ رہا ہے معاف کرنے کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ بات شیئر کرنے سے اتنے لوگ جو ہے اس چیز کو ریلیٹ کر سکیں گے، لیکن میری پیاری بہن اگر آپ کے دل میں معاف کرنے کا خیال آ رہا ہے
اللہ सुबहान व तआला की तरफ से ही आ रहा है। और मैंने जैसे कि अपनी वीडियो में आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर किया था, तो बस अचानक ही मैंने ये बात भी बीच में शेयर कर दी कि मेरे सामने जो प्रॉब्लम थी या जो भी इंसान था, मैंने उनको माफ़ कर दिया, जो भी सिचुएशन थी। तो वाक़ई में मेरी प्यारियों, मेरी ज़िंदगी जो है उसके बाद बदल के रह गई। और मैंने सोचा भी नहीं था कि जहाँ पर आज मैं हूँ, वहाँ पर मैं हो भी सकती हूँ, लोगों की हेल्प कर रही होती हैं, जो भी है मेरी प्यारियों, मैंने कभी नहीं सोचा था। बात वही है कि मेरी प्यारियों, जब हम अल्लाह सुबहान व तआला से माफ़ी के तलबगार हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं। मैं हमेशा खुद कहती हूँ कि मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो मेरी प्यारियों, हमें इंसानों को भी माफ़ करना सीखना चाहिए। और इंसानों को जब हम माफ़ करते हैं, हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। तो बस मेरी प्यारी बहन, अगर आपके दिल में ख्याल आ रहा है, तो आप खुद देखें, आप खुद सोचें कि क्या अगर अल्लाह पाक ने आपके दिल में ये ख्याल डाला है, तो मेरी प्यारी बहन, हम इंसान क्यों इतने सख्त हो जाते हैं? हमें तो माफ़ कर देना चाहिए। हो सकता है कि जब आप उसे माफ़ कर देंगी, तो उस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, या कोई भी है, या कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो चुकी है, तो जब आप माफ़ करेंगी ना, तो यकीन जानिए उस इंसान को भी जो है ना इस चीज़ का एहसास होगा कि उसने आपके साथ कितना गलत किया, और आपने एंड पर जो है अल्लाह सुबहान व तआला को राज़ी करने के लिए उस इंसान को माफ़ कर दिया। तो मेरी प्यारी बहन, ये अल्लाह पाक ही तौफीक देते हैं, तो ही हमारा दिल जो है इतना बड़ा कदम उठा सकता है। वरना इंसान का बस नहीं चलता कि अगर कोई आपके साथ इतना बुरा कर दे। फिर भी मेरी प्यारी, बस अल्लाह पाक ही जो है दिलों को बदलते हैं और अल्लाह पाक की हिदायत देते हैं। आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोग किसी को माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला आपको ये तौफीक अता फरमा रहे हैं, तो आप लोगों ने ना अपने ज़हन को प्रॉपर्ली रेडी करके माफ़ करना है और अपने दिल को साफ़ कर लेना है। देखो, जब आप अपने दिल को साफ़ करोगे, आप लोग दूसरों के लिए अच्छा करोगे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए भी आसानियाँ करेंगे, आपके लिए भी अच्छाइयाँ होंगी और आपके लिए भी वसीले बनेंगे। मेरी प्यारियों, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। जब इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाए, उसको बेसुकूनी हो, सब कुछ करने के बावजूद, इवन के मेरे पास यहाँ तक सवालात आ रहे होते हैं कि आप ही हम इबादत भी कर रहे हैं, फिर भी आप ही अजीब सी बेचैनी है। तो मैं जब उनको कहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में किसी को, हो सकता है अपने दिल में रखा हो, आप किसी के बारे में कर्सिंग करते हो या किसी के बारे में बुरा सोचते हो, और फिर डेफिनेटली ये बात निकल आती है कि हाँ, आप ही हम जो है उस शख्स के लिए इतना बुरा रखते हैं अपने दिल में, या किसी के लिए बुराई रखते हैं। उसमें जब उनको भी कहती हूँ कि आप लोग माफ़ कर दो ना, यहाँ पर दुनिया में सब कुछ छोड़ जाना है, क्या लेकर जाना है? जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, इसी ज़मीन के अंदर कल हमने होना है, तो हमारी आखिरत हमारी बेहतर होनी चाहिए। तो मेरी प्यारी, सबसे पहले ना आप लोग अपने आप को माफ़ करना सीखो। अपने साथ जो इंसान ने ज़्यादतियाँ की होती हैं, बुरा कहते रहते हैं, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा या हमें कोई छोड़ के चला गया, तो हम अपने आप को ही बुरा कहते रहते हैं। क्यों मेरी प्यारियों? अल्लाह पाक ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहा करो। और मेरी प्यारियों, अपने साथ कभी भी ना ज़्यादती नहीं करनी, अपने से मोहब्बत किया करो। अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया, ये ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी नेमत का शुक्र अदा करना सीखो। और मेरी प्यारियों, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वक्त दो, अपनी रूह को सुकून दो। रूह को सुकून किस तरह मिलता है? अपने आप को माफ़ करने से, दूसरों को माफ़ करने से और इबादत करने से। तो मेरी प्यारियों, जब इंसान का इनर जो है ना वो सुकून में होता है, जब इंसान की रूह सुकून में होती है, इंसान का दिल मुतमईन होता है, सोचना चाहिए कि अगर हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे माफ़ कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला तो मेरी प्यारियों माफ़ करने वालों को पसंद फरमाते हैं, सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा में जो इंसान राज़ी हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला क्यों नहीं आपको पसंद फरमाएंगे और क्यों नहीं आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो बस मेरी प्यारियों, अपने दिलों को बड़ा करो, या जो भाई भी मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने दिलों को बड़ा करें। अल्लाह पाक की रज़ा को मानते हुए, समझते हुए जो है माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। माफ़ करने में बहुत सुकून है। तो बस अल्लाह पाक जो है मेरे गुनाहों को, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि एक मेरी प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझे अपने भाई की कहानी बताई है। और ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम करें और अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं जो हूँ आपको अपने भाई और भाभी की कहानी
بتانا چاہوں گی کچھ ویڈیوز وغیرہ سرچ کر رہے تو اس دوران جو ہے آپ کی ویڈیو ایک سامنے آئی، تو اچانک سے میں نے آپ کی ویڈیو کو پلے کیا۔ میری بھابھی بھی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو کس کی ہے، تو بس آپ ہی اس دن کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ میری بھابھی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو جو ہے میری اور اپنے بھائی کی کہانی بھیجو، تو بس آپ ہی آج میں آپ کو اپنے بھائی اور بھابھی کی کہانی بتانے جا رہی ہوں۔ میں بھائی کے کافی سارے پرپوزل وغیرہ سرچ کر رہے تھے اور آپ ہی کہیں پر بات بن جاتی تھی اور کہیں پر آپ ہی بات بنتے بنتے جو تھی وہ رک جاتی تھی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ امی نے جو ہے کچھ لوگوں کو رشتے کے لیے بھائی کے بولا ہوا تھا، تو وہ آپ ہی ایک پرپوزل لے کر جو ہے میرے بھائی کا آئے، اور آپ ہی بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے خود انجینئر ہیں، تو بس آپ ہی ہماری یہی خواہش تھی کہ لڑکی جو ہو وہ ایک پڑھی لکھی ہو اور سمجھدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، بس آپ ہی یہی خواہش تھی میری امی کی بھی اور میرے بھائی کی بھی۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے میرے بھائی کی وہاں پر آپ ہی بات وغیرہ پکی ہو گئی۔ ہم لوگ انہیں کہتے تھے کہ شادی کی ڈیٹ وغیرہ فکس کر لے، وہ لوگ جو ہے بات کو ٹالتے ہی رہتے تھے اور آپ ہی وہ شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 مہینے گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے صرف بات پکی کر لی ہے، تو یہ لوگ آگے بات کو کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد خیر آپ ہی کہیں نہ کہیں پر جو ہے امی اور بھائی کو آپ ہی کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا۔ آپ ہی بھائی نے جو ہے ان کے ایریے میں سے کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھا، تو معلوم ہوا کہ جو لڑکی ہیں جن کے ساتھ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، ان کی آلریڈی آپ ہی 2 جگہ پر جو ہے پہلے شادی ہوئی تھی۔ ایک جگہ پر آپ ہی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دوسری جگہ سے آپ ہی ان کو ڈیورس ہو گئی تھی۔ خیر آپ ہی جب بھائی نے یہ بات کنفرم کر لی تو امی کو بتایا، امی کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، ان لوگوں نے کیوں ایسا جھوٹ بولا۔ امی نے جو ہے یہ بات جا کر ان کی امی سے جو ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہی، اور آپ ہی ان کی امی جو ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے آپ ہی باقاعدہ کہہ لیں کہ الٹ ہم پر ہی یہ بات ڈال دی کہ آپ لوگ جو ہے انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اگر اتنا شک ہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی ہی آپ لوگوں کے گھر نہیں کروں گی۔ جیسے کہ آپ ہی انسان اپنی غلطی کو کور کرنے کی بجائے جو ہے دوسرے پہ بات ڈال دے۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہی بھائی کو بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہماری طرف سے بھی اس رشتے کو انکار سمجھے۔ رشتے سے انکار ہو گیا، اور آپ ہی میرے بھائی کی ایج بھی جو ہے 38 ایئرز ہو چکی تھی۔ اب آپ ہی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، امی نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں پر بات بنتی ہے تو رک جاتی ہے، کہیں پر شادی تک بات آنی ہوتی ہے وہاں پر بھی رک جاتی ہے۔ امی کی ایک بہت ہی قریبی بیسٹ فرینڈ ہے، امی نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ سارا کچھ پھر سے ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، پتہ نہیں میرے بچے کا نصیب کبھی جاگے گا بھی یا نہیں۔ اب آپ ہی جو امی کی دوست تھیں وہ ایک آنٹی کے پاس امی کو لے کر گئیں، بیٹے پر جو ہے وہ بندش ہے، تو پتہ نہیں آپ ہی انہوں نے کون کون سی چیزیں جو تھی وہ میری امی سے مانگ لیں کہ اتنا خرچہ ہوگا اور پھر بندش ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ ہی میری امی بھی ظاہر ہے وہ ماں تھیں، انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے میرے بچے کے لیے ثانیہ ہو جائے، تو آپ ہی میری امی نے جو ہے کہہ لیں کہ آپ ہی بہت ہی ٹھیک ٹھاک پیسے بھی ان آنٹی کو دیے، اور آپ ہی اس کے بعد بھی جو ہے کچھ نہ ہو سکا۔ ان آنٹی نے جو ہے امی کو 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے تک جو ہے مجھے پڑھائی وغیرہ کرنی ہوگی، اس کے بعد جو ہے بندش ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ ہی امی جو ہے وہ 2 مہینے تک انتظار کر رہی تھی، لیکن آپ ہی کچھ بھی نہ ہو پایا۔ خیر آپ ہی امی جو ہے بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بڑی بہن ہے آپ ہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اس نے امی کو کہا کہ امی آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ درود ابراہیم پڑھا کریں، کیونکہ امی میری دوست تھی، اس کے رشتے میں بھی بہت زیادہ پرابلم تھی، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جو ہے درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور درود ابراہیم پڑھنے سے زندگیوں میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ امی نے کہا کہ بیٹا اتنا کچھ تو پڑھ لیا ہے، چلو اب درود ابراہیم بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ وسیلہ بنا میری بہن کا، امی کو اس نے بتایا، اور آپ ہی امی نے جو ہے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ امی جو ہے بھائی کے رشتے کے لیے درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، تو آپ ہی جو مجھ سے چھوٹی والی بہن ہے اس کے لیے آپ ہی بہت ہی اچھا جو پروپوزل ہے اس کے کالج سے ہی اس کی فرینڈ نے اپنے بھائی کے لیے بھیج دیا۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں پر ابھی میرا رشتہ نہیں ہوا، بھائی کا نہیں ہوا، تو اس کا اتنا اچھا پروپوزل آ گیا ہے۔ بس آپ ہی خیر امی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں انکار نہیں کروں گی، لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی باقی کی ایجوکیشن جو ہے وہ شادی کے بعد کمپلیٹ کروا دیں گے۔ اب آپ ہی کہہ لیں کہ بھائی کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے میری چھوٹی والی بہن کا جو رشتہ تھا وہ ہو گیا۔ اب آپ ہی میری چھوٹی بہن کی شادی پر جو ہے میری امی کی بہت ہی پرانی دوست جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اور آپ ہی ان کی بہت ہی پیاری سی بیٹی جو تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ امی کو بہت ہی پیاری لگی ان کی بیٹی۔ امی نے کہا کہ چلو میں جو ہوں انشاءاللہ یہ شادی ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس سے رابطہ کروں گی۔ الحمدللہ بہن کی شادی ہو گئی،
اور آپ ہی جو نہیں بھی سوچا تھا اللہ پاک نے اس کا ایسا نصیب جگایا، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب آپ کی شادی کمپلیٹ ہونے کے بعد امی نے جو ہے اپنی ان دوست سے رابطہ کیا۔ اب آپ کی امی نے جو ہے ان سے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی جو ہے ایک جگہ پر انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن اس طرح کا پرابلم ہو گیا تھا تو ہم نے جو ہے وہ رشتہ ختم کر دیا، اب بس تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب جگائے۔ خود اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اتنے عرصے سے لڑکی تلاش کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ کے بیٹے کی تو شادی ہو گئی ہے۔ امی نے کہا کہ بس شادی تک قریب بات پہنچی تھی لیکن جو ہے یہ سارا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ہم نے رشتے کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی میری چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ اسی چھوٹی بہن کی شادی پر جو ہے آپ ہی میرے بھائی کا نصیب ماشاءاللہ سے جاگ گیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی 45 ڈیز پہلے جو ہے بھائی کی ماشاءاللہ سے شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ آپ ہی جن سے شادی ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہیں۔ بس میری امی تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہتی ہیں، ایک بار جو دعا قبول ہونی ہوتی ہے اس کو صدیاں لگ جاتی ہیں، کبھی جو سوچا بھی نہ ہو وہ ایک لمحے میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے کہ میرے دونوں بہن بھائیوں کے لیے اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے درود ابراہیم پڑھنے سے۔ سوچ رہی ہوں گی کہ درود ابراہیم کس طریقے سے پڑھا تھا، تو آپ ہی میری امی جو ہے ڈیلی کا ماشاءاللہ سے 1000 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ 500 جو ہے آپ ہی عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیتی تھی اور 500 جو ہے آپ ہی رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتی تھی تو اس کے بعد آپ ہی تسلی سے جو ہے پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اب آپ ہی میرے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا ہے درود ابراہیم ہی پڑھنے سے، تو آپ ہی آپ دعا کیجیے گا اگر میرے حق میں بہترین ہے اللہ پاک وہاں پر میری بات بنا دے، پیاریوں کے بھی نیک نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی اور بھابھی کی کہانی جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک میری پیاری بہن آپ کے بھائی بھابھی کو، آپ کی چھوٹی بہن کو، آپ کو اور آپ کی امی کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ کو اللہ پاک کیسے معجزات کرتے ہیں کہ ان کی امی نے جس کا رشتہ سوچا بھی نہیں تھا، جس کی شادی کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، اللہ پاک نے کیسے اس بچی کا نصیب جگا دیا جن کی چھوٹی بہن تھی، اس کے تھرو جو ہے اللہ پاک نے کیسے وسیلہ ان کے بھائی کے لیے بنایا۔ تو بس میری پیاریوں، جہاں پر انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا بھی ہو جاتا ہے، تو بس کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات یہاں پر آ کر بالکل مقرر ہے کہ واقعی میں میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نہ چاہیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ پاک کے وسیلے بناتے ہیں اور اللہ پاک کے ثانیہ فرماتے ہیں۔ تو بس آپ لوگ بھی جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں درود ابراہیم پڑھ لیں، اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ 500 جو ہے ان کی امی عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھ لیتی تھی اور رات میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر 500 اس وقت پڑھ لیتی تھی، ٹوٹل جو ہے دن میں 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اور میری پیاری درود ابراہیم میں جس کو ماشاءاللہ سے بتاتی ہوں یا جو میریکل سٹوریز میرے پاس آ رہی ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ماشاءاللہ لوگوں کے لیے اتنی ساری آسانیاں ہوئی ہیں، اتنے معجزات ہوئے ہیں، اللہ پاک کا کرم اور شکر ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ لوگ خود اپنی زندگی میں چینج محسوس کریں گے، جو کام آپ لوگوں کے رکے ہوئے ہیں وہ ہو جائیں گے، اللہ پاک کا ثانیہ فرمائیں گے، اللہ پاک بہترین کر کے آپ لوگوں کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں۔ جو بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان پیاریوں کے دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔